السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم اسلامیات میں باب دوم پڑھ رہے تھے۔ تو باب دوم کا نام ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ اس میں ہم کوسچن نمبر 1 پڑھ رہے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ تو اس میں جز نمبر 1 ہمارا ہو چکا تھا۔ آج ہم جز نمبر 2 ہے وہ پڑھیں گے۔ جز نمبر 2 ہے جی، اسلامی عبادات کے نظام کو اپنانے سے کون کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اس سوال کا مطلب یہ کہ اگر ہم اسلامی عبادات کو اپنی زندگی میں اپنائیں تو ہمارے اندر کون کون سی اچھی صفات پیدا ہوں گی۔ تو اس سوال کا جواب شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلامی عبادات انسان کی زندگی کے اندر اس لیے رکھی گئیں تاکہ انسان کی جو زندگی ہے وہ ایک منظم طریقے سے گزرے، مطلب ایک خاص ترتیب سے انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی عبادات انسان کی زندگی میں رکھ دی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس طرح کی عبادات انسان کی زندگی میں رکھ دی گئی ہیں۔ تو اب اگر ہم نماز کی طرف توجہ کریں تو نماز سے ایک تو ہمیں دلی سکون ملتا ہے، اور دوسرا پھر اللہ اور بندے کے تعلق کو مضبوط کرنے کا سبب بھی بنتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے بالکل قریب جا کے کوئی بات کرنا کہ وہ بات صرف اسی کو پتہ چلے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ اور جب بندے اور اللہ کے درمیان سرگوشی ہوگی تو اور یہ ایک دن میں 5 مرتبہ ہوگی، سرگوشی کرنے والے قریبی ہوتے ہیں اور مزید ان کے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے بندے اور اللہ کے درمیان تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے نماز کی وجہ سے۔ اور پھر جب اللہ اور بندے کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کا اخلاق اور کردار بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم زکوٰۃ کی طرف دیکھیں تو زکوٰۃ ہم کیونکہ غریبوں کو دیتے ہیں، دوسرے انسانوں کو دیتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ جو ہمدردی کا جذبہ بڑھتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جی روزے کی طرف، روزے سے کون سی اچھی خوبی ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری، للہیت، اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، اس طرح کی صفات پیدا ہوتی ہیں۔ اگر حج کی طرف دیکھیں تو حج میں پوری دنیا سے کیونکہ مسلمان جمع ہوتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ اخوت، بھائی چارے اور مساوات، اس چیز کا جو سبق دنیا کو ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چند عبادات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر اچھی صفات پیدا کرتی ہیں۔ تو اب میں آپ کو اس کا جو جواب ہے وہ بھی مار کر کے بتا دیتا ہوں اور ساتھ میں ریڈ کر کے بھی بتا دیتا ہوں۔ یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے اور یہاں تک یہ اینڈ ہوگا۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ زندگی کو ایک خاص ترتیب میں لانے کے لیے اسلام نے نماز، روزہ، حج جیسی عبادتیں مقرر کی ہیں۔ نماز روحانی سکون دینے کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندے کے تعلق کو بھی مضبوط کرتی ہے، جس سے انسان کے اخلاق و کردار کی اصلاح بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو اخلاق و کردار بھی پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ سے دوسرے انسانوں سے ہمدردی اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزے سے انسان کے دل میں خوف، تقوی اور پرہیزگاری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ حج کے ذریعے سے اخوت، بھائی چارہ اور مساوات کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا دوسرا سوال۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔